قرض آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، معاملات پورے نہیں ہوتے، کمانے محنت کرنے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گھر کے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اس وجہ سے قرض اٹھا لیتے ہیں۔ جب قرض اٹھا لیتے ہیں پھر اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خوشی کے ساتھ کوئی شخص قرض لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان اس وقت قرض لیتا ہے جب اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، پریشان انسان ہے، اس کے گھریلو معاملات اخراجات زیادہ ہیں، آمدن اس کی کم ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی سے قرض لے لیتا ہے۔ اب یہ قرض ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے من ضلع الدین، قرض چڑھنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس وجہ سے پریشان ہے کہ میں نے قرض کس طرح سے اتارنا ہے، اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے۔ ناظرین، جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں بڑی ہی کمال دعا ہے، اور ترمذی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میرا جو مالک ہے میں اس سے آزادی چاہتا ہوں، میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میرا معاہدہ تو ہو گیا ہے جسے مکاتبت کہا جاتا تھا کہ اتنے پیسے تو نے دینے ہیں، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ میں آزادی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں بن رہے کہ میں وہ ادا کر کے اپنے مالک سے آزاد ہو جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سیر پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تمہارے اوپر تو وہ اتر جائے گا اگر آپ یہ دعا پڑھو گے۔ اب وہ چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں ان دعاؤں کی طرف آنا چاہیے، ان اعمال کی طرف آنا چاہیے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، ان وظائف کو اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بتائی کہ یہ دعا اگر تو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی کر دیں۔ آج جو لوگ پریشان ہیں قرضے کی وجہ سے، اس دعا کو، چھوٹی سی دعا کو جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اسے یاد کر لو اور اللہ پر پورا یقین ہو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ یقین کے ساتھ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، جیسا وہ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے ہمیں اپنا یقین اللہ کے بارے میں بہت اچھا کرنا چاہیے، پھر ہم جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی، اے اللہ مجھے کافی ہو جا، بحلالک اپنے حلال کے ساتھ، عن حرامک اپنے حرام سے، واغننی بفضلک اور مجھے تو بے نیاز کر دے اپنے فضل کے ساتھ، عمن سواک ہر اس سے جو تیرے سوا ہے۔ تو یا اللہ مجھے سب سے تو بے پرواہ کر دے، مجھے غنی کر دے جو تیرے سوا ہے، مطلب کسی اور کے در کا محتاج نہ بنوں، صرف یا اللہ مجھے تو اپنے در کا محتاج رکھنا۔ تو یہ اس دعا کے اندر ہے، یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اس کو معمول بنا لیں، صبح دوپہر شام چلتے پھرتے۔ اگر کوئی شخص، ہمارا کوئی بھائی کوئی بہن قرض کے اندر ہے، مقروض ہے، قرض میں پھنسی ہوئی ہے، یا کوئی شخص پھنسا ہوا قرض میں، تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہارا قرض سیر پہاڑ جتنا ہوگا، تو پہاڑ تو کوئی بھی چھوٹا سا نہیں ہوتا، مطلب کہ اگر تمہارا قرض بہت زیادہ بھی ہوگا، یہ دعا تم پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کروا دیں گے، تمہارا قرض اللہ تعالیٰ اتار دے گی، اس کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے کوئی بھی قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی اس وجہ سے پریشان ہے، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب اہل اسلام کو ہر طرح کے قرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محتاجی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔